السلام علیکم۔ NHK کے ورلڈ جاپان کی اردو سروس میں محمود ملک حاضر ہے۔ آج جمعرات فروری کی 10 تاریخ ہے۔ اب آپ اردو میں خبریں سنیے۔ جاپانی حکومت نے جمعرات کے روز ٹوکیو سمیت 13 پریفیکچروں میں نیم ہنگامی حالت کی مدت میں توسیع کرنے کا فیصلہ کیا ہے۔ اتوار کو ختم ہونے والی یہ حالت اب 6 مارچ تک برقرار رہے گی۔ حکومت نے نیم ہنگامی حالت کے تحت آنے والے پریفیکچروں میں کوچی کو بھی شامل کر لیا ہے۔ اب ایسے اقدامات کے تحت آنے والے پریفیکچروں کی تعداد بڑھ کر 36 ہو گئی ہے۔ حکومتی عہدیداران نے انتہائی متعدی متغیر قسم اومیکرون سے نمٹنے کے لیے عارضی طبی دیکھ بھال مراکز قائم کرنے پر بھی اتفاق کیا ہے۔ انہوں نے اسکولوں، نرسریوں اور عمر رسیدہ افراد سے متعلق سہولیات میں انسداد وائرس اقدامات کو حکومت کے کرونا وائرس سے متعلق جوابی اقدامات میں شامل کرنے کے ماہرین کے مشورے پر بھی عمل کرنے کا فیصلہ کر لیا ہے۔ ٹوکیو کی مقامی حکومت نے جمعرات کے روز دارالحکومت میں کرونا وائرس کے 18,991 نئے متاثرین کی تصدیق کی ہے۔ یہ یومیہ تعداد گزشتہ جمعرات کی نسبت تقریباً 1,700 کم ہے اور ایک ہفتہ قبل کے مقابلے میں مسلسل دوسرے روز یہ تعداد کم ہوئی ہے۔ ٹوکیو میں ہسپتالوں میں کرونا وائرس کے مریضوں سے بھرے ہوئے بستروں کی شرح گنجائش کے حساب سے 57.6% ہے، جو بدھ کے روز سے 0.4% پوائنٹ زائد ہے۔ اوساکا میں 12,828 نئے متاثرین کی تصدیق ہوئی ہے۔ ٹوکیو کے مرکزی علاقے سمیت مشرقی جاپان کے وسیع تر علاقوں میں شدید برفباری کی پیشگوئی کی گئی ہے۔ جاپان کے محکمہ موسمیات کا کہنا ہے کہ کم دباؤ کا نظام وسطی جاپان کے بحر کاہل کے ساحل کے ساتھ مشرق کی جانب جاتے ہوئے پھیلتا جا رہا ہے۔ اس خطے کے اوپر چلتی ہوئی سرد ہوا کا ارتکاز پہلے ہی پہاڑی علاقوں میں برفباری لے آیا ہے۔ یاماناشی اور ناگانو پریفیکچروں، مغربی ٹوکیو کے حصوں اور شیزووکا کے وسیع علاقوں کے لیے شدید برفباری کا انتباہ جاری کیا جا چکا ہے۔ جمعے کی دوپہر تک کے 24 گھنٹوں میں یاماناشی اور شیزووکا پریفیکچروں کے لیے زیادہ سے زیادہ 30 سینٹی میٹر اور ناگانو پریفیکچر میں 25 سینٹی میٹر برفباری ہونے کی پیشگوئی کی گئی ہے۔ توقع ہے کہ شمالی کانتو علاقے اور جنوبی کانتو کے بعض علاقوں میں مجموعی طور پر 20 سینٹی میٹر کی برفباری ہوگی، جن میں ہاکونے سے لے کر تاما اور چیچیبو علاقے شامل ہیں۔ پیشگوئی کی گئی ہے کہ جنوبی کانتو کے میدانی علاقوں میں 8 سینٹی میٹر تک اور ٹوکیو کے 23 اضلاع میں 5 سینٹی میٹر برفباری ہو سکتی ہے۔ کانتو کے علاقے میں عموماً زیادہ برفباری نہیں ہوتی ہے، اس لیے معمولی برفباری سے بھی نقل و حمل کے ذرائع متاثر ہو سکتے ہیں اور حادثات کا سبب بن سکتے ہیں۔ محکمہ موسمیات کے حکام شدید برفباری اور برفیلی سڑکوں سے خبردار کر رہے ہیں اور لوگوں پر زور دے رہے ہیں کہ تازہ ترین معلومات سے خود کو آگاہ رکھیں۔ وہ اس بات سے بھی خبردار کر رہے ہیں کہ بجلی کی لائنوں پر برف جمنے کے سبب بجلی منقطع بھی ہو سکتی ہے۔ جاپان، امریکہ اور جنوبی کوریا کے وزرائے دفاع نے شمالی کوریا کی جانب سے متعدد بار بیلسٹک میزائل داغے جانے کے معاملے سے نمٹنے میں اپنے قریبی تعاون کی ایک بار پھر تصدیق کی ہے۔ جاپانی وزیر دفاع کشی نوبو او نے جاپان کے معیاری وقت کے مطابق جمعرات کی صبح امریکی وزیر دفاع لائیڈ آسٹن اور جنوبی کوریائی وزیر دفاع سو ووک کے ساتھ تقریباً آدھ گھنٹے ٹیلی فون پر بات چیت کی۔ جناب کشی نے زور دیا کہ تینوں ملکوں کے لیے اہم ہے کہ وہ شمالی کوریا پر زور دینے کی غرض سے مل جل کر کام کریں کہ وہ جوہری ہتھیاروں کو ختم کر دے اور اپنے بیلسٹک میزائل منصوبے کو ترک کر ڈالے۔ تینوں وزرائے دفاع نے اس بات کی تصدیق نو کی کہ شمالی کوریا کی جانب سے میزائلوں کا داغا جانا اقوام متحدہ کی سلامتی کونسل کی قراردادوں کی صریحاً خلاف ورزی ہے اور یہ خطے کی سلامتی کو غیر مستحکم بھی کر رہے ہیں۔ تینوں ملکوں نے وزرائے دفاع کی ٹیلی فون پر بات چیت کا انعقاد پہلی بار کیا ہے۔ انہوں نے بالمشافہ ملاقات کرنے پر اتفاق رائے بھی کیا
کیونکہ تینوں ممالک کے ان وزراء نے نومبر 2019 میں تھائی لینڈ کے بینکاک میں ملنے کے بعد براہ راست ملاقات نہیں کی ہے۔ جاپان کے وزیر اعظم کشیدا فومیو نے ایرانی صدر ابراہیم رئیسی کو بتایا ہے کہ وہ 2015 کے ایران کے جوہری سمجھوتے پر تمام فریقوں کی جلد واپسی کے لیے پر امید ہیں۔ جناب کشیدا نے بدھ کے روز جناب رئیسی کے ساتھ ٹیلی فون پر تقریباً آدھ گھنٹے گفتگو کی۔ یہ جناب کشیدا کے گزشتہ اکتوبر میں وزارت عظمیٰ کا منصب سنبھالنے کے بعد ایرانی صدر کے ساتھ پہلی بات چیت تھی۔ جوہری سمجھوتے کی بحالی کے لیے امریکہ اور ایران کے مابین منگل کے روز بالواسطہ مذاکرات دوبارہ شروع ہو جانے پر دونوں رہنماؤں نے تبادلہ خیال کیا۔ امریکہ کے سابق صدر ڈونلڈ ٹرمپ کی جانب سے مذکورہ سمجھوتے سے یک طرفہ طور پر 2018 میں نکل جانے کے بعد امریکہ اور ایران یورپی یونین کی ثالثی میں مذاکرات کا انعقاد کرتے رہے ہیں۔ امریکی دستبرداری کے بعد سے ایران نے اپنی جوہری ترقی کی رفتار بھی بڑھا دی ہے۔ وزیر اعظم کشیدا نے زور دیا کہ جاپان نے تسلسل سے 2015 کے سمجھوتے کی حمایت کی ہے۔ دونوں رہنماؤں نے قریبی رابطے میں رہنے پر اتفاق کیا۔ انہوں نے یمن میں خانہ جنگی سمیت مشرق وسطی کی صورتحال پر بھی تبادلہ خیال کیا۔ یہ خبریں NHK ورلڈ جاپان کی اردو سروس سے نشر کی جا رہی ہیں، اور اب پیش ہیں آج کی باقی خبریں۔ جاپان کی بحری سیل ڈیفنس فورس اور امریکی مرین کور نے ذرائع ابلاغ کو امریکہ کے مغربی ساحل پر ہونے والی اپنی مشترکہ فوجی مشق دیکھنے کی اجازت دی۔ بحری سیل ڈیفنس فورس کے خشکی اور تری میں تیزی سے کارروائی کرنے والے دستوں اور امریکی مرین کور کے اہلکاروں کی مجموعی طور پر تقریباً 1400 تعداد بدھ کے روز کیلیفورنیا کے کیمپ پینڈرلٹن میں اس مشق میں شریک ہوئی۔ مشق میں خشکی اور تری پر چل سکنے والی متعدد گاڑیوں نے اپنے اہداف کو نشانہ بنایا۔ مشترکہ فوجی مشق 10 جنوری سے شروع ہوئی تھی، تاہم اس کے اوقات کار میں جزوی تبدیلی کرنا پڑ گئی تھی کیونکہ تقریباً 200 جاپانی فوجی اہلکاروں میں سے 44 کے کرونا وائرس ٹیسٹ کا نتیجہ مثبت آ گیا تھا۔ جاپان کی وزارت دفاع نے چین کی بڑھتی ہوئی فوجی موجودگی کے تناظر میں اپنے جنوب مغربی جزائر کے دفاع کے لیے 4 سال قبل خشکی اور تری پر تیزی سے کارروائی کرنے والا ایک بریگیڈ تشکیل دیا تھا۔ امریکہ بھی چین کے مقابلے کے لیے اپنے اتحادیوں کے ساتھ اشتراک کو تقویت دے رہا ہے۔ بریگیڈ کے کمانڈر میجر جنرل ناشی نوکی شنگو نے کہا کہ مختلف حالات سے نمٹنے کی صلاحیت اور جاپان امریکہ اتحاد کی دفاعی قوت کو مضبوط بنانا انتہائی ضروری ہے کیونکہ جاپان کی سلامتی کی صورتحال تیزی کے ساتھ سنگین ہوتی جا رہی ہے۔ امریکہ کی فرسٹ میرین ایکسپیڈیشنری فورس کے کمانڈنگ افسر جنرل جارج اسمتھ نے زور دے کر کہا کہ ہند بحر الکاہل خطے میں انہیں درپیش چیلنجوں کی روشنی میں جاپان امریکہ اتحاد ہمیشہ سے زیادہ اہم ہو چکا ہے۔ جاپان سے LNG یعنی مائع قدرتی گیس لے جانے والے کئی بحری جہازوں کے اگلے ماہ یورپ پہنچنے کی توقع ہے۔ یہ اقدام اس تناظر میں سامنے آیا ہے کہ یوکرین کے بحران کے باعث یورپ کو قدرتی گیس کی قلت کا سامنا ہو سکتا ہے۔ جاپان کے وزیر معیشت، تجارت و صنعت ہاگی اودا کوئچی نے یورپی یونین کی جاپان کے لیے سفیر پیٹریشیا فلور اور امریکی سفیر برائے جاپان راہم ایمانوئل سے بدھ کے روز الگ الگ ملاقاتیں کی۔ جناب ہاگی اودا نے سفیروں کو بتایا کہ جاپان اپنی مائع قدرتی گیس کے ذخیرے کا کچھ حصہ امریکہ کی درخواست پر یورپ کو فراہم کر دے گا۔ یوکرین کے معاملے پر روس کی مغرب کے ساتھ کشیدگی بڑھنے کی صورت میں روس یورپ کو گیس کی فراہمی روک سکتا ہے۔ جاپانی حکومت ایسی جاپانی کمپنیوں سے LNG فروخت کرنے کا کہے گی جو یورپی کمپنیوں کو LNG فروخت کرنے کی مجاز ہو سکتی ہیں۔ ٹینکرز کو جاپان سے یورپ پہنچنے میں 2 ہفتے سے 1 ماہ کا وقت لگ جائے گا۔
جاپانی حکومت یورپ کو منتقل کی جانے والی گیس کی مقدار کا بغور احتیاط کے ساتھ تعین کرے گی، جبکہ جاپان میں اس کا مناسب ذخیرہ برقرار رکھا جائے گا۔ سرد موسم کے باعث رواں سال جاپان میں بجلی کی طلب اور رسد کا توازن 10 سال کی سخت ترین سطح پر رہنے کا امکان ہے۔ امریکی اسکیٹر ناتھن چین نے سرمائی اولمپکس کے مردوں کے فگر اسکیٹنگ مقابلے میں سونے کا تمغہ حاصل کر لیا ہے۔ جاپان کے ابھرتے ہوئے 18 سالہ کھلاڑی کاگیاما یوما نے چاندی کا تمغہ حاصل کیا۔ وہ اولمپک کھیلوں کے مردوں کے فگر اسکیٹنگ مقابلوں میں تمغہ حاصل کرنے والے سب سے کم عمر جاپانی کھلاڑی ہیں۔ کاگیاما کے ساتھ کھلاڑی اونو شوما نے کانسی کا تمغہ جیت لیا۔ گزشتہ سرمائی اولمپکس میں چاندی کا تمغہ جیتنے کے بعد یہ ان کا دوسرا تمغہ تھا۔ جاپان کے ہانیو یوزورو، جو مسلسل تیسری بار اولمپک چیمپئن بننے کی توقع رکھ رہے تھے، چوتھے نمبر پر آئے ہیں۔ ہانیو نے کامیابی سے کوڈرپل ایکسل جمپ لگانے والا پہلا اسکیٹر بننے کی کوشش کی، گو کہ وہ اس میں کامیاب نہیں ہو سکے کیونکہ ان کے بل کھانے کو ناکافی قرار دیا گیا تھا۔ تاہم ججوں نے بین الاقوامی اسکیٹنگ یونین کی تاریخ میں پہلی بار اسے کوڈرپل ایکسل تسلیم کیا۔ سوزوکی موٹر کے صدر نے NHK کو بتایا ہے کہ ان کی کمپنی کا آنے والے سالوں میں تجارتی استعمال کی پہلی برقی گاڑی بنانے کا منصوبہ ہے۔ اس جاپانی گاڑی ساز کمپنی کی جانب سے مستقبل میں برقی گاڑی کی تیاری کے منصوبے کا انکشاف پہلی بار کیا گیا ہے۔ سوزوکی کمپنی کے صدر سوزوکی توشیہیرو نے کہا، ہمیں تجربات کرتے ہوئے اچھی برقی گاڑیاں بنانے کی کوششوں کا راستہ تلاش کرنا ہے۔ انہوں نے بتایا کہ یہ برقی گاڑیاں جاپان میں فروخت ہونے والی مائکرو وین ایوری کے ماڈل کی ہوں گی۔ اس کا موجودہ پیٹرول ماڈل جاپانی درجہ بندی کے لحاظ سے کئی یعنی ہلکی گاڑیوں کہلانے والے زمرے میں آتا ہے، کیونکہ اس کے انجن کی طاقت 660 cc تک ہوتی ہے۔ کمپنی کو توقع ہے کہ وہ وین کی تیاری اور فروخت کے اپنے تجربے کو استعمال کرتے ہوئے بالآخر برقی مسافر گاڑیاں تیار کرے گی۔ یہ ماڈل بھی سوزوکی کی گاڑیوں کی بنیاد پر ہی ہوں گے۔ سوزوکی کی کمپنی کے نئی گاڑیوں کی فروخت میں چھوٹی گاڑیوں کا حصہ تقریباً 40% ہے۔ آج کی پہلی خبر ایک بار پھر سن لیجیے۔ جاپانی حکومت نے جمعرات کے روز ٹوکیو سمیت 13 پریفیکچروں میں نیم ہنگامی حالت کی مدت میں توسیع کرنے کا فیصلہ کیا ہے۔ اتوار کو ختم ہونے والی یہ حالت اب 6 مارچ تک برقرار رہے گی۔ NHK ورلڈ جاپان کی اردو سروس سے خبریں ختم ہوئیں۔